الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اور انہیں تعجب یہ ہوا کہ ان میں سے ڈرانے والا پیغمبر کیسے آ گیا، اور یہ کافر بولے یہ شخص جادوگر کذاب ہے، کیا بنا دیا اس نے بہت سے خداؤں کی جگہ ایک ہی معبود۔ یہ تو واقعتاً بڑی عجیب بات ہے۔ آج ہماری سورہ صاد کی آیہ مبارکہ 5 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ آج ایک کفار مکہ کا ایک نیا اعتراض اور ان کے ایک حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عجیب سی یہ بات تھی۔ قرآن نے اس کو لفظ عاجبوا سے شروع فرمایا اور ارشاد ہوا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ۔ کہتے ہیں کہ انہیں تعجب یہ ہوا، انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ان میں سے ہی ڈرانے والا پیغمبر کیسے بن گیا۔ کفار نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آنا بھی تھا تو کہیں اور سے آتا، کوئی اللہ کا فرشتہ ہمارے پاس آ جاتا، یا کوئی اور کسی بڑے قبیلے کا جو شخص ہے جو طاقت اور قوت اور ظاہری بساط اور طاقت اور قوت میں بھی بڑا مضبوط ہوتا، اس کو ہمارے پاس نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ عاجبوا، اور مقام تعجب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈرانے والا آیا ہے وہ ہم ہی میں سے ہے۔ اب یہ ان کی بڑی بدبختی اور بد نصیبی تھی کہ انہیں تو چاہیے جائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً تسلیم کر لیتے اور اس بنا پر اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ جو سارے نبیوں کا امام ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جو خاتم المرسلین ہے، جو محبوب خدا ہے، اے اللہ تو نے وہ ہمارے خاندان میں سے چن لیا۔ یہ تو اللہ کے حضور شکر کرنے والی بات تھی۔ یہ تو اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑے اس کے احسان کا شکریہ ادا کرنے والی بات تھی کہ سارے سجدہ خدا میں گر پڑتے اور فوراً معبودان باطلہ کا انکار کر کے ایک خدا کے ماننے والے بن جاتے کہ اے اللہ تیرا اتنا کرم ہو گیا کہ جو سارے نبیوں کا رسول اور سارے نبیوں کا امام ہے اس کا انتخاب ہمارے خاندان سے ہو گیا۔ لیکن انہیں یہ بات پسند نہ آئی۔ جیسے یہ آج تک یہ منحوسیت اور یہ برے نظریات آج تک ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوئے۔ اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنوں میں سے ہی اگر اللہ کسی کو عزت دے دے تو دوسروں کو وہ ہضم نہیں ہوتی، دوسروں کو وہ اچھی نہیں لگتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ انتہائی کم ظرفی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ انتہائی جہالت کی بنیاد پر مبنی ایک نظریہ ہوتا ہے، اور یہ کسی کے چھوٹے پن ہونے کی واضح دلیل ہوتی ہے، اور یہ کسی کے انتہائی حاسد ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر محبت ہو اور اس کے اندر انسانیت کا کچھ ذرا ہلکا سا بھی کوئی اس کا وجود پایا جائے تو اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ شکر ہے میرے ہی خاندان کا ہے، آج اللہ نے اس کو مقام دیا ہے، عزت دی ہے، کسی موڑ پر جتنا بھی ہو جائے میرا احساس کرے گا، میرے کام آ جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کسی رشتہ دار کے پاس، دوست کے پاس اگر کوئی اللہ تعالیٰ اس کو نعمت اور کوئی عطا کرتا ہے تو یاد رکھیے اس نیت سے اللہ کے حضور اس پہ اور اس کے لیے دعا کیجئے کہ کبھی کہیں نہ کہیں یہ میرے بھی کام آ جائے گا، اور ایسا ضرور ہوتا ہے۔ حسد جو ہے یہ اگلے بندے کا نقصان نہیں ہوتا، نقصان حسد کرنے والے حاسد کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ سرکار نے فیصلہ سنا دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کرنے والا
دو آگوں میں جلتا ہے، ایک آگ نہیں اس کو جلاتی، دو آگ اس کو جلاتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایک آگ کو اسے یہ جلاتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، اور دوسری آگ یہ ہے کہ اسی آگ میں جلتا بنتا اور کڑتا رہتا ہے، لیکن رب اس کو نہیں دیتا اور وہ اس سے محروم ہوتا ہے، یہ دوسری اس کے لیے آگ ہے۔ تو فرمایا اگر کسی کے پاس کوئی رب کی نعمتیں اور عطائیں دیکھو تو فرمایا حسد نہ کیا کرو، بلکہ سرکار نے فرمایا غبطہ، غین بے قویں ہے غبطہ، سرکار نے فرمایا وہ کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ غبطہ کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو، اے اللہ دینے والا سب کو تو ہے، جیسے تو نے اس کو دیا ہے اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے، اے مولا مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ دعا کیا کیجیے۔ یہ سرکار نے فرمایا رب کو اتنی پسند ہے، رب تعالیٰ اس کی اچھی نیت کی بنیاد پر اور اچھے اس غبطہ کی بنیاد پر میرا رب تمہیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو فرمایا زندگی تمہاری، یہ حدیث قدسی کے آگے الفاظ بھی ہیں، سرکار نے فرمایا رب فرماتا ہے پھر تجھے اتنا تھکاؤں گا کہ تو اپنی قبر تک پہنچے گا، وہ نعمت تجھے کبھی عطا نہیں کروں۔ دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی۔ یہ حسد اتنی بری چیز ہے، اتنا برا ہے، نقصان اپنا۔ جو نیکی ہوتی ہے وہ بھی جل گئی، جو نیکی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جس کو جو نعمت دے، وہ چاہے اپنا ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ محلے دار ہو، جو بھی ہو آپ کا، اس کو دیکھ کر حسد اور اپنے دل میں کینہ مت لائیے، بلکہ اللہ کے حضور یہ غبطہ جو سرکار نے فرمایا وہ کیجئے۔ اے عطا کرنے والے، اے نوازنے والے، تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، جیسے اس کو نوازا ہے مولا اس کو اور بھی نواز، اور مولا جیسے تو نے اس کو نوازا ہے مولا مجھے بھی نواز دے۔ جب یہ نیت کر کے دعا کرو گے، میرا یقین ہے رب تعالیٰ آپ کو بھی اس سے بڑھ کے عطا فرمائے گا۔ اب ان بدبختوں میں یہ علامت تھی، یہ نشانی اور یہ بات یہی حسد والی کہ یہ ہم میں سے کل کئی وہ کیا کہتے تھے ہمارا بھتیجا ہے، کوئی کہتا جناب ہمارا یہ فلاں کا بیٹا ہے، کوئی کہتا جناب یہ تو یتیم ہے، نعوذ باللہ، کبھی کوئی جملہ بول دیتے، کبھی کوئی جملہ بول دیتے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ آج ہمارے اوپر نبی بن کے آ گیا ہے، ہم اس کے بڑے ہیں، ہم اس کے پرانے پرخوں میں سے ہیں، آج آ کے یہ ہمیں کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو اور میرا کلمہ پڑھو، ہم بڑے یہ چھوٹا کل کا، یہ کیسے ہو گیا؟ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی اس جواب۔ کسی نے آپ کہیں جا رہے تھے تو ایک آدمی سے نے کہا جی یہ بزرگ ہیں، تو وہاں ایک بڑے خوبصورت ایک اللہ والے تھے اور ان کی عمر بڑی تھوڑی تھی، تو آپ نے کہا نہیں یہ بزرگ ہیں۔ تو لوگوں نے کہا یہ عجیب بات کی، انہوں نے فارسی میں ویسے ہی بزرگ جو ہے وہ بڑے کو کہتے ہیں عمر میں، انہوں نے کہا نہیں یہ بڑا یہ بزرگ ہے، وہ بزرگ نہیں ہے۔ ان کا وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بزرگی باعقلس نہ بسال، بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی تو انسان کی فہم و فراست سے ہوتی ہے۔ اب ان میں یہ بات بدبختی کہ ہم بڑے اور یہ چھوٹا، بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اللہ نے یہ منصب کس کو عطا فرما دیا تھا۔ اللہ جس کو منصب عطا فرما دے یہ مالک کا فیصلہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اتنا بڑا دو بڑے الزام لگا دیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر۔ کافر کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے اور کذاب ہے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشی، اتنا بڑا ظالمانہ جملہ بول دیا سرکار کی ذات کے لیے۔ کہتے کہ جناب یہ جو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس انداز میں چاہتا ہے وہی کام ہو جاتا ہے۔ یہ جناب کہتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جناب اچھا اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول سچے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ یہ سامنے جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ چل کے تمہارے پاس آ جائے، یہ اشارہ کرتا ہے، ایسا اس کا کمال کا جادو ہے
کہ جو یہ اشارہ کرتا ہے تو درخت چلتا ہوا اس کے قدموں میں آ جاتا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، معجزات مانگنے والوں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے کلمہ پڑھا ذات مصطفیٰ کو دیکھ کے ہی پڑھ لی. معجزات مانگنے والے معجزات ہی مانگتے رہ گئے، وہ دلائل بھی مانگتے رہ گئے، اور جس نے پھر بغیر دیکھے اور بغیر سوچے مانا، پھر اللہ نے اس کو بنا بھی تو صدیق اکبر دیا تھا. اس کا پھر مقام بھی تو یہ ہو گیا کہ صدیق اکبر بن گیا، اور سرکار کا یار غار بھی بن گیا، اور یار مزار بھی بن گئے. آج تک وہ سنگم اور ساتھ قائم ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے روز انسان جہاں پہ ہوگا اس کو وہیں اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا. تو بتائیے سرکار کے ساتھ کس کو اٹھایا جائے گا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. رب نے وہ اعزاز کب تک اور کس وقت تک کے لیے محفوظ فرما لیا. کبھی کہتے ہیں جناب آپ نے سنے ہوئے واقعات، میں نے عرض کیے کئی دفعہ، کبھی کو کنکریاں لے کے آ جاتے، کبھی کوئی جملہ لے کے آ جاتے. ایک دفعہ جناب کافر آ گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں اللہ کا سچا نبی ہوں، آؤ ذرا میرے ساتھ چلیے. سرکار نے فرمایا کدھر؟ قبرستان میں چلیے. سرکار نے فرمایا چلو. قبرستان میں لے گیا. اندر کو پرانا تھا، راہبوں میں بہت پرانا تھا، وہ جانتا تھا. لے گیا حضرت نوح علیہ السلام کے قبر مبارک آگے، ان کے بیٹے کی قبر مبارک. اب وہ پرانا راہب جانتا تھا نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قبر وہاں پہ آج بھی. کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں یہ بتائیں یہ قبر کس کی ہے؟ پہلا سوال. اب دیکھیں جناب صدیاں بیت گئیں، کئی ہزار سال بیت گئے. کہنے لگے بتائیے یہ قبر کس کی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی قبر ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو ہم جانتے ہیں اسرائیلیات میں یہ بات موجود ہے، یہ کل کے ہیں، ان کو کیسے کس طرح سے پتہ چل گیا؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ کیا اس کو آپ زندہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کو میں اللہ کے حکم سے زندہ کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا قم باذن اللہ یا حام. فخرج حام من قبرہ فشعرہ ابیض. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں سے حام نکلا اور اس نے کہا جی جب آپ نے آواز لگائی نا کہ قم باذن اللہ یا حام، تو اس آواز سے میں ڈر گیا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، میرے بال سیاہ تھے یہ سفید ہو گئے. لیکن بدبخت ماننے والے نے کہا ہاذا صاحب، یہ جادو سے کیا ہے. استغفر اللہ علیہ وسلم. ایسے بے شمار ابن ہشام نے اور باقی سیرت نگاروں نے واقعات لکھے ہیں. ایک یہ لمبا چیپٹر ہے الگ، زیادہ اس پہ میں بات نہیں کر رہا، کہ انہوں نے یہ ظلم کیا کہ سرکار کی ذات کو ساحر کہا اور اس کے بعد کذاب کہا. اس پر میں بات نہیں کرتا، ہمت نہیں پڑ رہی. جملہ بڑا عجیب خطرناک سا لفظ ہے، حضور کے بارے ہم سے نہیں بولا جاتا. آگے اگلا لفظ اجعل الآلہۃ الہا واحدا. کیا بنا دیا اس نے بہت سے خداؤں کی جگہ ایک خدا. اگلا اعتراض یہ کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ باقی سارے خدا جو ہیں وہ جھوٹے خدا ہیں اور ایک واحد خدا ہے جو سچا خدا ہے، ایک واحد معبود ہے جو عبادت کے لائق ہے. کیا اس نے ایسا کیا؟ ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو بڑی عجیب بات کرتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جناب زیادہ خدا نہیں ہوتے، ایک خدا ہوتا ہے. حالانکہ ان کے پاس اگر عقل سلیم بھی ہوتا تو یہ بات تسلیم کر لیتے، یہ بات مان لیتے اور اس بات کی یہ گواہی دیتے کہ رب تو ایک ہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا کمزور خدا ہو کہ بارش تو برسا سکے اور رزق نہ دے سکے؟ بارش والا الگ خدا ہے، رزق والا الگ خدا ہے، سعادت والا الگ خدا ہے، شقاوت والا الگ خدا ہے، دن والا الگ خدا ہے، رات والا الگ خدا ہے، بچوں کے لیے الگ خدا ہے، بیٹیوں کے لیے الگ خدا ہے. اتنا کمزور بھی کبھی خدا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اور اتنے سارے خدا بنا کے نظام کائنات نہیں چلتے، نظام کائنات بگڑ جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی ریاست چلانی ہو، اگر اس کے 2-3 بادشاہ بن جائیں تو وہ ریاستیں کبھی نہیں چلتی. ایک ہو تو نظام چلتا ہے.
گھر میں سارے بڑے بن جائیں گھر کبھی نہیں چلتے، چھوٹا سا گھر کبھی نہیں چلتا، گھر میں ایک بڑا ہی ہو اور اس کے فیصلے چلیں تو وہ گھر کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ تو تم تو اتنی دنیا چلانے کی بات کرتے ہو، رب وہی ہوتا ہے جو اکیلا ہوتا ہے اور سارے نظام کائنات کو چلاتا ہے۔ فرمایا وہی رب وحدہ لا شریک ہے، اور وہی حقیقی خدا ہے کہ تمہارے جو بت ہیں یہ نجس، ناپاک اور جھوٹے ہیں، اور ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے بھی یہ مرسل ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔